ایک بوڑھا آدمی گیا بیچارہ کسی حکیم کے پاس نا, تو حکیم سے کہنے لگا کہ مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, ظاہر ہے بڑھاپے میں تو ہوگی کھانسی. اس نے کہا حکیم صاحب جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے, اب یہ ٹھیک ہونے کی عمر نہیں ہے, بڑھاپا ہے. حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر بھی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے, وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا, یار کوئی علاج بتاؤ یار. تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے ہیں کیا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا ہے یار, ہر بات میں بڑھاپا. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. جو آپ کو غصہ آ گیا نا, ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو, تو دیکھو کیا کر رہے ہیں, ٹینشن دے رہے ہیں. ایسے ایسے نسخے بتائیں گے, آدمی کہے گا بھائی یار میں بیمار ہی ٹھیک ہوں. ایک حکیم صاحب کے پاس, ہمارے جاننے والے حکیم تھے, ان کے پاس ایک پیشنٹ گیا, کہنے لگا کہ کیلشیم کی کمی ہے نا. حکیم صاحب نے کہا اچھا نسخے بڑے خاندانی ہوتے ہیں بعضوں کے پاس, لیکن وہ کون بنائے بیٹھ کے. حکیم صاحب نے کہا یہ جو انڈا ہے نا, اس کا چھلکا, مجھے پورا بھی یاد بھی نہیں, 15-20 سال پرانی بات ہے, یہ انڈے کا چھلکا لو, چھلکے کو کھرل کرو, کھرل کر کے پتہ نہیں کون سا اس میں کشتہ ملاؤ, پھر اس کو مٹکے کے اندر دفن کر دو, 6 مہینے بعد نکالو, پھر اس میں پتہ نہیں اتنا دودھ ملاؤ, کیا کرو, وہ اتنا لمبا. اس نے کہا میں ہڈیوں کے کیلشیم کے بغیر ہی ٹھیک ہوں, میں ہڈیوں سمجھ رہے. لیکن بہرحال بیاض کبیر نام کی ایک کتاب ہے حکمت پر, ہندوستان میں لکھی گئی ہے, بہت خاندانی کتاب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیموں کی ریسرچ کتنی ہوا کرتی تھی, کتنی ریسرچ ہوا کرتی تھی. تو آج دیکھو کیسے کیسے عطائی 2 نمبر قسم کے لوگ اس فیلڈ میں گھس گئے ہیں. لیکن کتابیں پڑھ کے خود سے نہ کھانا شروع کر دیں کیلشیم کے لیے, جب تک یا تو کسی ڈاکٹر سے دوا لیں سیدھا انسان کے بچوں کی طرح, یا کوئی صحیح ریلائبل حکیم ہو جو کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہو پراپر. ادارے کے پڑھے ہوئے آدمی میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. پیچھے پورا انسٹیٹیوٹ ہے, ادارہ ہے, وہ کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں لائے گا جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے. تو نبی ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صبح اٹھ کے جب اس طرح سے خاندانی طریقے سے مسواک کریں گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس, آپ کے منہ میں خوشبو پیدا ہوگی. دیکھو ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو نہیں ہوتی, ٹوتھ پیسٹ آپ کے منہ کی بدبو کو دور تو کر دیتا ہے, لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی. مسواک والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے قریب جاؤ, ایک الگ سے آپ کو اچھی اسمیل آئے گی, اس میں ایک الگ سے معدے تک کو فائدہ پہنچاتی ہے نیم کی مسواک, پیٹ کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک صفائی کی قسم ہے, اسلام نے اس کو بھی فوکس کیا.